وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 21، درس کا نمبر 1894. آج کا موضوع، کیا ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 21. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے اس نے بنایا ہے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے ذریعے، ان کے پاس جا کے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے اس نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بہت ہی اہم آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، اور یہ سب ہمارے لیے ہیں. ہم لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی خصوصیات پائی نہیں جاتی. ہمارا سوچنا سمجھنا محدود ہے دنیا تک. ہماری عقل دنیا تک محدود ہے. ہم نے اپنے آپ کو دنیا تک محدود کر لیا ہے. اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہونے والی ہے. یہ بہرحال میں آپ کو اللہ کی عطا، اس کی توفیق اور اس کی اجازت سے میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ صرف میری ہی نہیں بلکہ ہر اس امتی کی جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اچھا، آج کا جو سبق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک انسان کی پیدائش کا مقصد ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے کہ دنیا نہیں ہے ہمارا مقصود. ہمارا مقصود اللہ ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. ہم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب
انسان کو تو اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے پیدا کر سکتا تھا، یعنی اس پہ میں بات نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس نے دیکھیں ہماری پیدائش، انسان کی پیدائش اور جتنی بھی ارواح ہیں عالم ارواح میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جسم دینے کا اور دنیا میں بھجوانے کا ارادہ کیا، تو اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یعنی بندھے ہوئے ہیں رشتوں میں. اچھا، پھر ایک انسان ہے، اس کے یعنی دیکھیں ماں اور باپ کے ملاپ سے یعنی طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن جب پیدائش ہوتی ہے ملاپ سے تو کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک توازن ہے، اللہ کا ایک نظام ہے. سارے مرد یعنی اگر سارے مرد ہوتے تو پھر پیدائش کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا نا. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے یہ اس کی حکمت پر مشتمل ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. اور جہاں اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم اس میں تمہارے لیے نشانی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا جوڑا بنایا ہے. من انفسکم ازواجن، زوج مطلب جوڑا، تاکہ تم ایک دوسرے سے ملو اور ملاپ سے تمہیں ایک سکون حاصل کرو. اور بہرحال یہ سیکس کی جو قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یعنی مخالف سمت میں کشش، اس کا تو یعنی ایک تو اس کا صحیح استعمال ہے اور اس کا ایک بے جا استعمال ہے. جیسا کہ اور ہم اپنی طاقتوں کو ضائع کر رہے ہیں، بے جا استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح یہ سیکس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. یعنی اس میں جائز ناجائز اس کو عام طور پہ نہیں دیکھتے. جیسے کہ کھانے پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، ہر چیز میں ہم یعنی اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتے کسی بھی چیز میں. اور ہر چیز میں ہم دیکھ لیں ہم من چاہی زندگی گزارنے پر اور خواہشات نفس کو پورا کرنے پر یعنی لگے ہوئے. خیر، میں اپنے مضمون کی طرف میں دور رہوں گا کہ زوج مطلب جوڑا. اب جوڑا کیا ہے؟ جو دو میاں بیوی جب ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، تو اس سے ایک نسب وَجَعَلَ لَكُمْ نَسَبًا وَسِحْرًا، تمہارے لیے ایک نسب بنایا ہے اور سسرال بنائی ہے. مرد کی بھی سسرال ہوتی ہے، عورت کی بھی سسرال ہوتی ہے. مرد کی سسرال بیوی کا میکہ ہوتا ہے اور عورت کی سسرال شوہر کا گھر ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے. اور پھر اس سے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ایک معاشرتی ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ معاشرہ اس کی پھر لمبی حکمتیں ہیں، لیکن اس وقت میں وہ بیان نہیں کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ دیا ہے. اور پھر جو طاقت ہے، یعنی جو جنس کی جو قوت اللہ تعالیٰ، اس میں بھی کافی حکمتیں ہیں اور اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بہرحال حکمتیں سامنے آ رہی ہیں. انسان، نئے نئے انسان وجود میں آ رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، انسان وجود میں آ رہے ہیں. ایک خاص وقت تک کے لیے وہ اپنی زندگی جو ہے گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میری اپنی اولاد مثال کے طور پہ میں کروں کہ جو بچے تھے اب وہ خود بچے والے ہو گئے، وہ مائیں بن گئیں، اور پھر ان کے بالوں میں چاندی لگ گئی. میرے اپنے بچوں کے بالوں میں چاندی، مطلب وہ بڑھاپے کی منزل، مطلب وہ ماں بن گئی اور میں نانا بن گیا وغیرہ جو بھی ہے. لیکن یہ ایک وقت تک ہے یہ سارا سسٹم. دیکھیں ہم جس ماحول میں ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، تو جو بھی ماحول ہے اس میں ہم نے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہوگی.
پوچھ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیکھیں یہاں یہ آیت ہے نا، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ نشانیاں تو واضح ہیں نشانیاں واضح ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرہ ہمیں بنا دیا ہے گھر میں، اس کی میں یعنی ایک تو گھریلو زندگی ہے، فیملی لائف، کمبائنڈ فیملی یا جو بھی ہے، وہ اس کے اپنے یعنی حکمتیں ہیں اور فوائد ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، آپ یا مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، لیکن آپ کو اپنی حقیقت کو بھولنا نہیں ہے۔ اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے یعنی عام طور پہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور بنا سوچے سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھجوایا ہے، قرآن، نبی بھجوایا ہے، نبی کی دعوت ہے، اور یوم آخرت کی تیاری کی ہمیں بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیں دنیا میں جو آیا ہے، اب دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ اس کا ضرور ہوگا، جنت یا دوزخ۔ یا اسی بات کو میں تھوڑے سے دوسرے انداز سے اگر کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے لیے ایک راستہ منتخب کر لیا ہے، یا تو وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، یا اگر جنت کے راستے پر کوئی نہیں چل رہا اور جنت کے لیے کوشش نہیں کر رہا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بہت سے لوگ آج کے معاشرے میں تقریباً سب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کے راستوں پر چلنا ہے، دنیا کمانی ہے، دنیا کے لیے کھا لے پی لے جی لے، دولت عزت شہرت زن زر زمین، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی کے لیے ہمارے دیکھیں ہماری فوقیت جو ہے وہ زندگی گزارنے کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، اس کی ہماری نظر میں ہمارے لیے اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، عام طور پہ یہ معاشرہ ایسا ہی ہے کہ یہ ایک تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، پھر اللہ کی رضا یا ناراضگی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تو بات ہی ختم ہو گئی، آپ نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی رضا کو بھلا کے زندگی گزار دی، آپ نے تو جہنم کما لی۔ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، آپ نے تو اپنے لیے جہنم کھڑی کر لی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہو گئے، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تو اب یہ ہے نا کہ ذرا یہ باتیں جو ہیں یہ سوچنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ کچھ تو سوچیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیے، لڑکا ہے تو اس کی شادی ہوگی، لڑکی ہے تو اس کی بھی شادی ہوگی، یہ ایک نیچرل بات ہے، ہونی چاہیے، ایک ضرورت ہے۔ جنس ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف جنس اور اس کی خواہشات پیدا کر دی ہیں، پھر اس خواہشات میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ یعنی شادی ہو اور بچہ نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی یہ قانون الہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی یعنی سلسلہ جو انسانیت ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے
یہ ارواح کو بھجوا رہا ہے۔ روح کب آتی ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو بچہ آ جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ سوچیں تھوڑا سا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں۔ ہم تو دیکھیں ایک عام بات ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے، یعنی ہم اللہ سے رابطہ ہی نہیں کر رہے کہ اللہ مجھے بتا میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، تو نے کیوں بھجوایا ہے مجھے یہاں۔ اپنی حقیقت پر بھی غور نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنی حقیقت پر بھی یقین نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے۔ تو اس طرح معاملات جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں، میں آپ کو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے حقیقتوں پر غور نہ کیا اور اس پر یقین حاصل نہ کیا تو پھر آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ سورہ عصر کا مضمون ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ یقین لائے حقیقت پر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اپنے مقصود حیات پر، اور اس کے لیے پھر زندگی اسی کے لیے گزاری۔ وعمل الصالحات کا میں نے مطلب بیان کیا ہے۔ یقین کر لیا انہوں نے اپنی حقیقت پر کہ میری حقیقت تو روح ربانی ہے اور میری منزل تو اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ ہمیں جو یقین اس وقت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہم نے اپنا رخ جو ہے دنیا کی طرف کر لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یقین تو ہے ہمیں، لیکن باطل پر ہے۔ دنیا تو منزل نہیں ہے۔ الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ تو ہم نے تو ساری امیدیں وابستہ کر لی ہیں ظاہر سے۔ ظاہر آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، انسان خوش ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلتا رہے گا، یہ معاملہ چل رہا ہے، بس بڑا کرم ہے اللہ کا۔ آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں بڑا کرم ہے، کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جب اس طرف سے آپ تھوڑی سی فراغت ہو جاتی ہے تو پھر خواتین کو اپنے جوڑوں کی پڑ جاتی ہے کہ اب سیزن بدل رہا ہے، نئے جوڑے چاہیے۔ پھر میاں جی کو کھانوں کی فکر ہو جاتی ہے، بھئی وہاں چلیں گے، آؤٹنگ کریں گے، وہاں کھانا کھائیں گے، اور وہاں کا کھانا بڑا اچھا ہے، آج آؤٹ ڈور کھاتے ہیں۔ یہ پھر جب پیسہ آ جاتا ہے نا، پھر اللہ تللے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن میں تو صرف یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر تو صرف ظاہر پر ہے۔ یہ مال و جان اور یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دی تھیں کہ اس کو آپ راہ خدا میں خرچ کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے میں مال و جان کو، اپنی مال و جان کو کھپائیں۔ لیکن آپ نے تو منزل دنیا کو بنا لیا، دنیا کے لیے سارے اللہ تللے جو ہے آپ نے دنیا کے لیے سارے خرچے دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگا دیے۔ چلو بینکاک چلتے ہیں، چلو ٹرکی چلتے ہیں، وہاں وہ خانسامہ ہے بڑا مشہور، وہ بڑا ایکٹر ہے، اس سے ہم کھانا کھائیں گے، وہ بڑا مزے کا ہے، اور وہاں کروزر میں بیٹھیں گے اور پھر سیر کریں گے، اور ایسی عیاشی تو ہم نے کبھی نہیں کی، تھوڑی وہ عیاشی بھی کر لیں۔ میں تو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پیسے ہمیں ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے کہ ہم، یہ تو دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم پر، اس بات پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے دین کو باقی ادیان باطل پر غالب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس لیے بھجوایا ہے کہ یہ دین ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دین و ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ تو ہمیں تو دیکھیں دین کو غالب کرنا ہے دنیا پر، ساری دنیا پر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے کہ ان سے جنگ کرو تاکہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہو جائے۔ ہمیں تو دنیا پر اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، دین کو غالب کرنا ہے ساری دنیا پر۔ لیکن ہم نے تو وہ ساری ذمہ داریاں کیا اس کو ٹھکرا دیا ہے، اس کو تو ہم نے نہ محسوس کر رہے ہیں، نہ ہم کچھ اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے تو زندگی وقف کر دی ہے ظاہر کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، شادی ہو جاتی ہے، ساری زندگی میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ وہ خواہشات نفس ہے، وہ ختم ہونے کا کام نہیں لیتی۔ کبھی بیوی میکے چلی جاتی ہے اور کبھی شوہر روٹھ جاتے ہیں۔ بہت سی بیویاں ایسی ہیں، مجھے ایسی کالز آتی ہیں کہ شوہر باہر ہے، اس نے وہاں شادی کر لی ہے، میں یہاں اکیلی ہوں، کیا کروں کیا کروں۔ تو ایسی صورتحال ہے۔ یعنی آپ نے تو ساری زندگی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے زور لگا دیا۔ ایسی ہی پوسٹیں آتی رہتی ہیں باہر، میرے کچھ جاننے والے ہیں مردان کے، وہ کبھی ایک ہوٹل میں تصویر کھینچ کے بھجوا دیتے ہیں، کبھی جو کھابے وہ کھا رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے جہاں سیرے کر رہے ہیں وہ تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں فیس بک پہ۔ بھئی یہی زندگی ہے، اسی لیے تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا تھا۔ تم تو روح ربانی ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت عطا کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا تھا، تاکہ وہ تم خلافت کا تاج اپنے سر پہ پہن لو، کوشش کر کے خلیفۃ اللہ بن جاؤ۔ تم تو شیطان کا نائب بن گئے ہو، شیطان کو تم نے ساتھی بنا لیا ہے، اللہ کی یاد سے تو تمہارا دل غافل ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کر لیا تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو یعنی اس پر ہیں۔ دیکھیں یہ مضامین جو ہے، اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بہت نشانیاں ہیں۔ آپ نے کون سی نشانی لے لی اس میں سے؟ کیا نشانی آپ نے لی ہے؟ اب یہ یعنی آغاز میں، اور یعنی اس آیت کے آغاز میں بھی کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر آخر میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنا آپ وقت سوچتے رہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں؟ کتنے آپ سنجیدہ ہیں اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے؟ کتنے آپ سنجیدہ ہیں کہ اللہ کے راستے پر میں نے سفر کرنا ہے؟ دیکھیں، اللہ اگر آپ منزل بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے پر آپ کو سفر کرنا ہوگا، یعنی اس کو طے کرنا ہوگا۔ یہ تو نہیں کہ بس میں نے بیعت کر لی ہے، بس میں منزل مل گئی مجھے۔ منزل ایسے نہیں ملتی، منزل تو جب آپ سفر کریں گے ایک راستے پر تب آپ کو ملے گی۔ یہ سارا جھوٹ ہے جو ہم نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہماری زندگی ہے۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہماری نمازیں جھوٹی، روزہ جھوٹا، زکوٰۃ جھوٹی، حج جھوٹا، کلمہ جھوٹا۔ سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں آتا بھی نہیں ہے۔ الہ کون ہے؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ یہ ہمیں مطلب بھی پتہ نہیں ہے، بس ویسی زبانی طور پہ آپ کو ماں باپ نے آپ کے رٹا دیا ہے، پھر مرتے دم تک وہ آپ اکثر دنیا کے معاملات میں
کلمہ پڑھا جاتا ہے، دنیا کے معاملات میں قرآن کو اٹھایا جاتا ہے، قرآن ہاتھ میں لے کر گواہی کہ میں یہ قرآن اٹھا کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دیا اور بس یہ ہوئی بات اور یہ ہوئی بات۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم لوگ دنیا کے گرداب میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ گرداب معلوم ہے نا آپ کو، وہ تیزی سے گول دائرے میں کبھی تو ہوا کا گرداب ہوتا ہے اور کبھی پانی میں ہوتا ہے، بہت بڑا گرداب ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ پھنس جائیں تو بڑے سے بڑا تیراک اس سے نہیں نکل سکتا۔ تو ہم نے دیکھیں، دنیا تو ایک دھوکہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو ہم تو دنیا کی زندگی کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ تو ہم تو دھوکے میں آ چکے ہیں، دنیا کے دھوکے میں۔ تو بہرحال پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ یعنی کس طریقے سے دیکھیں، گرداب ہے، ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس سے اگر آپ نکلنا چاہیں تو آپ اللہ کی توفیق کو حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس گرداب سے باہر نکال دے گا۔ یہ میں ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ آپ نیکی کر سکتے ہیں نہ برائی سے بچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے دامان رحمت سے آپ کو وابستہ ہونا پڑے گا، قرآن سے، نبی سے اور وارثان نبی سے تعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ کسی بھی صاحب یقین شخص کو ڈھونڈیں اور اس کو اپنے یعنی رہنمائی کے لیے منتخب کریں۔ دیکھیں، آپ کی منزل اللہ ہے، آپ نے چلنا ہے اللہ کے راستے پر۔ کسی بھی شخص جو اللہ اور رسول کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیں اور اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے رہنمائی کے طالب ہوں کہ مجھے تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے کی قولاً اور عملاً رہنمائی دو۔ وہ آپ کو ایک عملی طور پہ نمونہ بھی پیش کرے گا اپنے عمل سے، اور پھر جو بھی آپ کے مسائل ہیں آپ اس سے ڈسکس کر لیا کریں اور اللہ کی رضا معلوم کر لیا کریں، تو وہ آپ کو اللہ کی رضا بتا دیا کرے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اور تعصب کی بات الگ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.